ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم نام قدر ما يصلي حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. آپ تمامی حضرات حضور کی رات کی نمازوں کا بیان سن رہے ہیں. کبھی صحابہ اگر قریب ہوتے تھے تو حضور کو دیکھ لیتے تھے خود، لیکن اگر دور ہوتے تو پھر ازواج مطہرات سے پوچھ لیتے تھے کہ حضور کی رات کی نماز کیسی تھی اور حضور کی رات کی قرات کیسی تھی. اس سے اس بات کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ انہیں حضور کی سنت کی تلاش تھی. وہ وہی کچھ کرنا چاہتے تھے جو حضور سے دیکھتے تھے. بہت تلاش تھی ان کو سنت. صرف دن کا عمل نہیں، رات کا عمل بھی ڈھونڈتے رہتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے. یہاں بھی جو حدیث آپ سننے جا رہے ہیں، ایک صحابی آئے ہیں بارگاہ ام سلمہ میں جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے کہ اے مسلمانوں کی ماں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کی یہ رات کی نماز کیسی تھی اور یہ بھی بتائیں کہ حضور کی قرات کیسی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے پڑھنے جا رہا ہوں اس کو اور پھر اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا. یا اللہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ام سلمہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حضور کی قرات کے بارے میں، حضور کی نماز کے بارے میں، عن قرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، یہ پوچھا میں نے. اب انہوں نے جو جواب دیا ام سلمہ نے وہ یہ کہ وما لکم وصلاۃ، تمہیں کیا کام، تمہیں کیا نسبت حضور کی نماز سے اور حضور کی قرات سے، تمہیں کیا نسبت؟ یعنی وہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے جو حضور کرتے تھے، یہ بتا رہے ہیں. یا کچھ جاہلوں کو یہ خبط ہو جاتا ہے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو صحابہ کر رہے ہیں. کجا صحابہ کجا آپ کہ نسبت خاک رابہ عالم پاک، کیا بات کرتے ہو؟ یہ تو صحابی ہیں، پوچھ رہے ہیں نا، ذرا بتائیے تو. صحابی کیوں پوچھیں گے؟ تب ہی پوچھ رہے ہیں. صحابی تو دیکھنا چاہتے تھے. تو کہا تمہیں کیا نسبت حضور کی نماز سے، حضور کی قرات سے؟ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو حضور جیسی نماز پڑھے اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو حضور جیسی قرات کرے. تمہیں کیا نسبت؟ ارے ہمیں تو کسی صحابی کی اگر بات آ جائے تو ان سے بھی ہمیں کوئی نسبت نہیں. کجا صحابی کجا ہم. انہوں نے براہ راست حضور سے سیکھا تھا. ہم مدرسوں میں سیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن ان کا علم محض پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے تک نہیں تو دیکھنے میں تھا. دیکھتے تھے وہ کہ حضور کیا کرتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور یہ کہتا ہے میں سلفی ہوں، یعنی جو ہمارے پیشروں پہلے گزرے ہیں صحابہ، ہم ان کے راستے میں زیادہ تر غیر مقلد کہتے ہیں. یہ بہت کچھ بن چکے ہیں، بہت کچھ بن چکے. کبھی محمدی بنے، کبھی مجاہد بنے، کبھی غیر مقلد بنے، کبھی خود سنی بھی بنے، یہ سنی ہمارے، اور کبھی سلفی بنے، کبھی وہابی بنے. یہ سب بنتے ہی رہے سب کچھ. اب پتہ نہیں اس میں سے کیا ہے. میں صرف سلفی کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں.
یعنی ہم سلفی ہیں، سلف کے راستے پر ہیں. اگر یہ سطح ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم ان کے جیسے ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ان کے جیسے نہیں ہو سکتا. اقبال کہتا ہے تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اپنے زمانے کے کہ تمہارے اپنے اسلاف سے تمہیں کوئی نسبت نہیں. تو کیا جوڑتے ہو کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، سلفی ہیں. تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، یہ دعویٰ کیا اس نے. دوسرے مصرے میں جواب دیا ہے، اس دعوے کو مضبوط کیا ہے. دوسرے میں کہتا ہے کہ تم گفتار وہ کردار، تم ثابت وہ سیارہ. تم صرف باتیں بناتے ہو، وہ بات نہیں بناتے تھے، وہ کام کرتے تھے. تم کردار نہیں ہو، گفتار ہو، صرف باتیں بناتے ہو. آج پوری دنیا میں مشہور ہے کہ مسلم دنیا صرف بات بنا رہی ہے فلسطین کے لیے، کوئی مدد نہیں کر رہی، یعنی اپنوں کے لیے. یہ گانوں کی بات ہے. 57 مسلم ممالک اس میں سے کوئی نہیں، اگر کوئی کھڑا ہوا تو یمن ہے بس. اب اس کا تعاون کون کر رہا ہے؟ تو اس میں ایک دو نہیں ہے، اس میں روس بھی ہے، چائنا بھی ہے، ایران بھی ہے. اس میں الگ الگ ان کا تعاون کرنا وہ الگ ہے، لیکن کھل کے جو سامنے کھڑا ہے وہ صرف یمن ہے. سائڈ سے حزب اللہ نے بھی مدد کی لیکن کھل کے نہیں آیا، کھل کے یمن آیا سر. اور پہلے جب کھل کے آیا تھا تو لوگ ہنستے تھے کہ کہاں اسرائیل اور امریکہ اور مغرب اور کہاں یمن. لیکن جب اس نے میدان کارزار میں اپنی حکمت عملی پیش کی تو آج پوری دنیا انگشت بدلنا کہ یہ اتنا مختصر سا آدمی، اور امریکہ اور اسرائیل اور مغرب کو لوہے کے چنے چبوا دیے اسے. اور قدرت جب کسی کو سبق دیتی ہے تو ان کی چھوٹوں کے ہی ذریعے سبق جاتا ہے، یہ اس کا دستور ہے. ابراہا جب آیا تھا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے تو کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی تھی قدرت نے. اب ابھی لائے تھے چھوٹے پرندے اور مار مار کے انہیں بھس بنا دیا. تھوڑی دیر میں تو سب کام تمام کر دیا. وہ ہاتھیوں کو بھی لشکر لایا تھا، کوئی نہیں ٹھہر سکا. اسی طرح سے نمرود جس کی حکومت پورے عالم پر تھی، تو اس کے مقابلے میں کوئی عالمی طاقت آنی چاہیے تھے. اب وہ پورے پر تو اسی کی حکومت ہے. تو کہا تم اس بات پر نازا ہو کہ پورے ملک پر تمہاری حکومت ہے، تمہارے مقابلے میں آئے گا کون؟ جیسے امریکہ کو ناز تھا کہ سب پر تو ہم حکومت کر رہے ہیں، ہمارے مقابلے میں کون آیا؟ قدرت کا دیکھو سب سے جو چھوٹا ہے وہ آئے گا. لیکن امریکہ کی پوری دنیا پر حکومت نہیں ہے، صرف مغرب میں اس کی حکمرانی چلی. وہ فکر میں تھا کہ مشرق کو بھی فتح کر لے، اور خواب دیکھ رہا تھا اور آرزو کر رہا تھا. اے بسا آرزو کی خاک شدت، بہت سی آرزویں ہیں جو مٹی میں مل گئی. وہی امریکہ کا بھی یہ خواب دیکھ رہا تھا پوری دنیا کی حکمرانی کا، تنہا وہ مٹ گئی. نہ وہ رشیا کو فتح کر پایا، نہ کر پائے گا. نہ چائنا کو فتح کر پایا، نہ کر پائے. بس باتیں بناتا رہتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. جو بہت گرجتا ہے وہ برستا نہیں ہے، سمجھے آپ. اور جس بادل کو برسنا ہوتا ہے زیادہ گرجتا نہیں. دیکھ بے گرجے برس پڑتا ہے اکثر ابر. اگر تجھ کو برسنے کو ہے تو گرجا نہ کر. کوئی گرج نہیں ہوتی، دھواں دھار بارش ہو جاتی ہے. چونکہ اس کی حکومت نمرود کی پوری دنیا پہ تھی. کہا تمہیں ناز ہے کہ اب تمہارے مقابلے میں کون آئے گا؟ تو وہ آئے گا جو سب سے چھوٹا، یعنی مچھروں کو بھیجے. اور پوری فوج کو کھا گئے، اس کی پوری فوج کو کھا گئے. تو دیکھنے میں امریکہ اور یمن لگتا ہے کہ ہاتھی اور مچھر کا مقابلہ ہے، لیکن وہ مار ماری ہے کہ اسے مغرب کبھی بھلا نہیں سکے گا. اور تاریخ میں ان کی یہ شجاعت، یہ مردمی، یہ دینداری سب ہو چکی ہے. دنیا انگشت حیرت جو ہے دبا رہی کہ چھوٹا سا ملک، یہ نہیں کہ بڑی آسانی سے مار رہا ہے، خود بھی مار رہا ہے. یہ بھی خوب بمباری کر رہے ہیں، خوب اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، خوب اصلے دکھا رہے ہیں. کبھی برطانیہ آتا ہے، کبھی فرانس آتا ہے، کبھی جرمنی آتا ہے، کبھی امریکہ آتا ہے، کبھی خود اسرائیل آتا ہے. باری باری سبھی آتے ہیں، لیکن سب منہ کی کھاتے ہیں. انہوں نے کہا ہم مریں گے، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں مرنے کے لیے. تم جینے کے لیے پیدا، تم اگر ہمیں نہیں جینے دو گے تو ہم تمہیں بھی نہیں جینے دیں گے. دیکھو جو سب سے کمزور تھا یمن، پاؤں میں چپل تک ٹھکانے کے نہیں، پیٹ میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں، اور وہی قومیں لڑتی ہیں. وہ جو عیش و نشاط پہ ڈھونڈے ہیں، یاشیوں میں گم ہیں، سمجھ رہے ہیں. وہ کیا لڑیں گے؟ متحدہ عرب امارات کیا لڑے گا؟ سعودی عرب کیا لڑے گا؟ وہ تو اسرائیل کا چوکیدار خدمت میں لگا ہوا کچھ. لیکن سب چل رہا ہے. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم چند دن میں فتح کر لیں گے. ہٹلر بھی جب چلا تھا رشیا کو فتح کرنے کے لیے ایک بات کہی تھی. آپ لوگوں نے تاریخ تو پڑھی نہیں اور نہ کوئی خیال ہے پڑھنے کا، نہ آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا. اب تو جو ہے وہی ہے سو ہے. ہٹلر چلا تھا رشیا کو فتح کرنے کے لیے تو یہ کہتا ہوا چلا تھا جرمنی سے کہ اپنے راستے پہ میں چل رہا ہوں اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ فتح ہمارے لیے مقدر ہے. لیکن وہ کہاں دفن ہو گیا آج زمین کا کوئی ذرہ نہیں بتا سکتا.
بڑے 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 جو بولنے والے کتنے دفن ہو چکے ہیں، کتنے ابھی باقی ہیں، بڑے بول رہے ہیں یہ کر دیں گے، کچھ نہیں کر سکتے آپ. جس سے مکھی و مچھر نہیں ختم ہوا وہ کیا ختم کرے گا اللہ والوں کو. لیکن جو اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، سمجھے کیا. تو میں عرض کر رہا تھا، اقبال کہتا ہے کہ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تمہیں اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے جو تمہارے پہلے کے بزرگ گزر گئے ہیں ان سے کوئی نسبت نہیں ہے مسلمانوں. دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ تم گفتار تم سے بات بناتے ہو، وہ کردار تھے، تم گفتاروں سے بات بناتے ہو، وہ کرتے تھے باتیں نہیں بناتے تھے. کہ تم گفتار وہ کردار، تم ثابت و سیارہ، تم اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہو، ایک انچ نہیں آگے بڑھے ہو، اور برابر جو ہے آگے بڑھتے چلے گئے اور دنیا ان کے قدموں میں لپٹتی ہوئی چلی گئی. وہ آگے بڑھتے گئے اور دنیا ان کے قدموں میں، کوئی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، لیکن دنیا ان کے قدموں میں لپٹتی چلی گئی. ایسا باتیں بناتے ہیں سب. دوسری جگہ اقبال بھی پھر کہتا ہے، تاریخ میں ہے یہ سب جو بتا رہے ہیں، لیکن اب تاریخ واریخ پڑھنے کی فرصت کہاں، دھندا پانی کریں گے کہ تاریخ پڑھیں گے. ارے دینی چند باتیں سننے کی فرصت نہیں ہے بیچارے کچھ ضرورت مندوں کو، کہ کہیں ان کا ہاضمہ بیچاروں کو نہ خراب پڑے، ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے. دوسری جگہ کہتا ہے اقبال، یہ بھی تاریخ میں ہے، وہی کہتا ہے اقبال، گنوا دی ہم نے جو میراث، جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ قوم مسلم جو ہے یہ جب اپنے عروج کے دن پر تھی، عروج اقبال بندی اس کے قدم چوم رہی تھی، جب تب حال یہ تھا کہ زمین ہی پر نہیں رہ گئے تھے، آسمان کے تارے بن گئے تھے، بلکہ سریا تک، سریا سب سے اونچا تارا ہے. کہا کل جو ہے ہم سریا تک پہنچ گئے تھے، اور آج یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے بزرگوں کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، بلکہ ان پر تنقید کرنا شروع کیا، ان کی برابری کرنا شروع کیا، تب وہ سریا سے ہی زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، پٹک دیا. وہاں سریا سے پٹ کے گئے ہیں زمین پر. کوئی وزن ہے آپ کا؟ کوئی مذہبی وزن ہو تو بتائیے، کچھ نہیں. دینی وزن ہو بتائیے، معاشی برتری ہو بتائیے، سیاسی برتری ہو بتائیے، اخلاقی برتری ہو ذرا بتائیے، کچھ نہیں. وہ اپنے کردار سے دنیا پہ غالب آئے تھے، باتیں بنا کے نہیں ہے. وہ دنیا کے مسیحا بن کے آئے تھے، جلاد بن کے نہیں آئے تھے، وہ مسیحا تھے. تو تمہارا حال ہے، تم اپنے ہی جیسوں کو تنگ کر رہے ہو اور ان کی زندگی اجیرن کر رہے ہو. وہ دشمنوں کو دوست بنا لیتے تھے، تم دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو، کیسے ہو؟ سادی صاحب اس پر بھی تعجب کا اظہار کرتے کہ جب ہم نے اللہ والوں کے بارے میں سنا ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنانے کی فکر کرتے ہیں، بنا دیتے ہیں. تمہارا حال ہے کہ تم اپنے دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو. شنیدم کی مردان راہ خدا لکھتے ہیں کہ سنا ہے میں نے کہ اللہ کی راہ چلنے والے جو لوگ تھے، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، وہ دشمنوں کا دل بھی تنگ نہیں کرتے، دشمن کا بھی دل تنگ نہیں کرتے. تو راکہ میسر شبتی مقام کی بات دوستانت خلاف سے. آپ کو یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے دوستوں ہی سے جڑے ہوئے ہو، انہی کی کھٹیا کڑی کر رہے ہو. بمبئی کی زبان میں پتہ نہیں کہاں کھٹیا ہے، کہاں کڑی ہوتی مجھے پتہ نہیں ہے، یہاں کی بولیے کھٹیا کڑی کرنا، کھٹیا پہ دھندا ہوتا ہے نا، دوستوں ہی سے جڑے پڑ رہے ہیں، کیسے ملے گا؟ تو وہی جو کہہ دیا ام سلمان کہ تمہیں کیا نسبت حضور کی نماز سے. کہاں حضور کی نماز ہو، کہاں تو کیا پوچھتے ہو؟ اچھا کہیے تو ام سلمان کہتی تمہیں کیا نسبت؟ حضور نے بھی کبھی کبھی کہا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ وہی جس سے قدرت نے یہ کہلوایا تھا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، اس کو بہت اچھل کود کے ساتھ بڑی اونچی آواز میں آپ بیان کرتے ہو. اسی ذات نے تو یہ بھی کہیں فرمایا تھا کہ تم میں میرے جیسا کون ہے. یہ نہیں بیان کرتے، یہ نہیں، ایکم مثلی نہیں بیان کرتے. تو ذرا اعتدال کے لیے ضروری ہے کہ دونوں بیان دیکھ لو، ایکم مثلی بھی ہے، بشر مثلکم، تب پھر بیان دو جو جی چاہے. حضور نے کہا تمہیں میرے جیسا کون ہے؟ ارے ان کے جیسا ہونا تو کیا ہے، نہ ان کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ ہے، نہ ان کے کان جیسا کسی کے کان ہے، نہ ان کی زبان جیسا کسی کی زبان ہے، نہ ان کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہے، نہ ان کے پاؤں جیسا کسی کا. ارے یہ سب تو بڑے بڑے اعضاء ہیں. ارے ان کے بال جیسا کسی کا بال، منہ مبارک کے زیارت سے ان کی ہوتی ہے، تمہارے بھی بال ایسے ہیں، اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دیا جاتا ہے. ان کے ایک بال کا مقابلہ نہیں بابا. یہ تو بڑے بڑے اعضاء کی بات، کیا تم ادھر ادھر کی باتیں بناتے ہو؟ کیا پھٹے منہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہو، اچھل کود کرتے ہو، اپنا نام بتاتے رہتے ہو، اپنی ڈگری بتاتے رہتے ہو. انا للہ. ان کے بال جیسا ہو، کسی کا بال نہیں ہے. یہ بات پوچھنی تو خالد ابن ولید سے پوچھو، اپنی ٹوپی میں رکھا تھا حضور کے منہ مبارک، اور کہتے بھی تھے کہ ہماری فتوحات کا راز اسی منہ مبارک میں. اب تم ان کی خبر کھودنے کی فکر کرتے ہو یار. ایک طبقہ ہے یہاں کہ خالد بن ولید، ایک طبقہ ہے جو حضرت زینب کی قبر کھودنے کی فکر کرتا ہے. یہ عجیب عجیب لوگ پیدا ہوئے ہیں، شامت سطح لوگ ہیں، کیا کیا جائے. چلو یہ کہا تم کو کیا نسبت حضور کی نماز، اتنا تو کہہ دیا، لیکن بتایا پھر اس کے بعد حضور کی نماز کو انہوں نے. اب سنیے جو بتا رہی ہیں، کہتی ہیں کانا یصلی ثم ینام، حضور نماز پڑھتے تھے پھر سوتے تھے.
قدر ما صلی، اتنی دیر سوتے تھے جتنی دیر نماز پڑھی. پہلے نماز پڑھتے تھے پھر سوتے تھے، اتنی دیر سوتے تھے جتنی دیر نماز پڑھی. ثم یصلی قدر ما نام، اس کے بعد پھر اٹھ کے پڑھتے تھے نماز اتنی دیر جتنی دیر سوئے ہوئے تھے. دیکھ رہے ہیں پڑھتے ہی رہتے تھے رات، جتنی دیر سوئے تھے اتنی دیر پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں. بیان کر رہی ہیں. ثم نام قدر ما صلی، پھر سو جاتے تھے اتنی دیر جتنی دیر نماز پڑھی. کہا یہ حضور صبح تک یہی کرتے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے سو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے سو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے سو جاتے تھے، صبح کر دیتے تھے. کیا کیا نسبت ہو سکتی کہ کوئی ایسا ایک آدمی نہیں ملے گا اس وصف کا. لفاظی کرنا جو ہے وہ کرو آپ، ایک آدمی نہیں ملے گا. تو کیا نسبت ہے حضور کے عمل سے؟ ہم کو ایک دفعہ اٹھنا مشکل ہے، بار بار اٹھنا، بار بار وضو کرنا، بار بار نماز پڑھنا اور صبح تک، اور اتنی دیر تک نماز پڑھنا جتنی دیر سوئے ہیں، اور اتنی دیر سونا جتنی دیر نماز پڑھی ہے. کون کرے گا بابا، کون کرے گا؟ یہ انہی کا حصہ تھا. اگر ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ جیسا کسی کا عمل نہیں ہے بابا، وہ اپنی ہر ادا میں ممتاز ہے. یہی انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پڑھی ہے کہ تم پوچھو حضور کے نماز کو. حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ آپ صبح کر دیتے. ثم ناتت قراتہ، اس کے بعد پھر دو چیزوں نے پوچھا کہ حضور کی قرات کیسی تھی رات کو. نماز کو تو کہہ دیا کہ کیا نسبت تم کو حضور کی نماز سے، اب قرات کے بارے میں. فاذا ہی تنعت قراتہ مفسرۃ حرفا حرفا، تو آپ نے حضور کی قرات بیان کی اس طرح سے کہ ایک ایک حرف ممتاز ہو جاتا تھا. ایک ایک حرف ممتاز، اسی قرات صاف کرتے تھے، ایک ایک حرف ممتاز ہو جاتا تھا دوسرے. بہت اطمینان سے قرات کرتے، پڑھ کے بتایا کہ حضور جو ہے، یہ ام المؤمنین نے پڑھ کے بتایا کہ حضور اس طرح سے قرات کرتے تھے کہ ایک ایک حرف الگ ہو جاتا تھا. بہت اطمینان سے پڑھتے تھے. یہاں کتنا بھی آپ ٹھہر کے پڑھو وہ رنگ نہیں پیدا کر سکتے. صحابہ خود ہی کہتے کہ حضور جیسا جو ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی قرات کرنے والا ہے جب حضور قرات کرتے تھے. الحمدللہ کہا یہ حضور کی قرات. اس کو روایت کیا ابو داؤد نے اور ترمذی نے اور نسائی نے، یہ کئی کتابوں میں حدیث ہے جو ابھی آئی. اسی پر رات کی نمازوں کا تذکرہ ختم ہوا، لیکن نماز کا ذکر بھی ختم نہیں ہوا، نہ ہوگا جلدی سے. نماز ایک ایسی ادا ہے کہ نہ پوچھ. اب اس پر یہ بحث کریں گے کہ جب حضور اٹھتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے. اٹھ کے فوراً تو نماز نہیں پڑھنے لگتے تھے. جب حضور اٹھتے تھے رات کو تو پڑھتے کیا تھے، دیکھ رہے ہیں کچھ پڑھتے تھے. اب وہ آئے گا دعاؤں کا ذکر آئے، اور دعا کا شوقین تو ہر کوئی ہے کہ کیا کیا دعا پڑھتے تھے. لیکن اب جو ہے دعا میں بھی کچھ دعائیں چند ادھر ادھر کی یاد ہو گئی، اس کے آگے کچھ پڑھا نہیں، اس کے آگے کچھ نہیں پڑھا. اور ویسے بہت سے لوگ تو صرف اردو میں بھی دعا کرتے ہیں، کچھ فارسی کے الفاظ آ جاتے ہیں، لیکن جو حضور کی دعائیں ہیں کیا کہنا صاحب. اب اس کا ذکر سنیں گے کہ اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے. عنوان ہی قائم کیا ہے انہوں نے کہ باب ما یقول اذا قام من اللیل، حضور کیا کہتے تھے جب رات کو اٹھتے تھے. بس وہ بھی سن لیں گے، وہ دعا بھی سن لیں گے انشاءاللہ. آج اسی پر اکتفا فرمائیے، اور چونکہ باب ختم ہوا لہٰذا اٹھیے، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کیجیے.